خطاب فرمائے اور صحابہ اکرام کے وہ خاص واقعات جس کو آج کے دور کے لوگوں نے بالکل بھلا دیا اس پر وہ تفصیلی روشنی ڈال رہے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دارالقرآن مدرسہ احمدیہ میں جو اس جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا جائے، ان واقعات کو پیش کیا جائے، ان حالات کو پیش کیا جائے جس سے آج کے نوجوان نسل بالکل بے خبر ہے۔ تو دارالقرآن مدرسہ احمدیہ کی ایک کوشش رہی ہے، یہ کوشش کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اصلاح معاشرہ کا پروگرام آپ اس مجلس سے ضرور سنیں گے اور اپنی اصلاح فرمائیں گے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جیسا کسی بھی تشہیر کے لیے، کوئی اشتہار کے لیے، اپنے آپ کو مدرسے میں نمایاں کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ 125 سال پرانا ہوا یہ ادارہ ہے اور اپنے آپ میں آپ کی دعاؤں کی برکت سے یہ نمایاں ہے الحمدللہ۔ لیکن یہاں سے جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہاں سے جو تعلیم کا کام ہو رہا ہے، یہاں سے جو لوگوں میں اصلاح کا کام ہو رہا ہے، وہ الحمدللہ یہ کام جاری رکھائی گزشتہ 125 سالوں کی جاری ہے۔ اور میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اس ادارے کے لیے دعا فرمائیں۔ اب آئیے والد محترم حضرت مولانا قاری عبد الرحمان صاحب امام دین کے مولانا وزیر دارالقرآن مدرسہ احمدیہ بنگاؤں بہار اڑیسہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب ہم لوگ ان کے مواد حسنہ سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اور چاند بھائی بھاشن دے رہے نا ہم؟ ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور میری ماں بہن، بیان محرم کے سلسلے کی آج یہ تیسری کڑی ہے یا شاید چوتھی کڑی ہے، تیسری، آج تیسری کڑی ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کے گھر والے، ان کے بال بچے اور اس کے ساتھ ہی ان کے صحابہ، ان کے شاگردان رسول کے واقعات ہم اور آپ یہاں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اگرچہ یہ جلسہ رسمی جلسہ نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ تقریباً 60-65 سال کی ہے. اگر حساب لگایا جائے تو اس سے بھی زیادہ، میں اندازاً کہہ رہا ہوں 40 سال تو مجھے ہو چکے اس اسٹیج پر، اس کرسی پر بیٹھتے ہوئے، اور اس سے پہلے سے یہ جلسہ ہوتا آیا ہے ہمارے بچپن میں بھی. اس زمانے میں واقعات بہت زیادہ سنائے جاتے تھے، اس لیے لوگوں کی دلچسپی مردوں کی، عورتوں کی اس میں زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ تفصیلی واقعات تھے اور اس میں ایک بڑی گڑبڑی یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے واقعات شیعوں کے لکھے ہوئے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ 30 یا 35 اسلامی تاریخی کتابیں ہیں جو قدیم مانی جاتی ہیں. ان 30-35 تاریخوں میں صرف 3 تاریخیں ایسی ہیں جو اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے اور باقی سب کے سب اہل تشیع نے لکھے ہیں. تو اب اس میں سے چھانٹنا اور اس کو صحیح طور پر سمجھنا اور بیان کرنا، یہ ایک بہت ہی کٹھن کام ہے. آپ دیکھیے کہ اس بیان سے اسلام کا خاکہ لوگوں کے ذہن میں کیا بنا، کیسا اسلام سمجھا لوگوں نے یہ سمجھا
عورتوں نے بھی، بچوں نے بھی، جوانوں نے بھی، پڑھے لکھے لوگوں نے بھی، بے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی۔ کیا سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑھ کر کسی کی شہادت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ دماغوں میں بیٹھی، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ اسلام ہے وہ سب کا سب سمٹ کر کربلا میں آ گیا تھا، اور اس کے علاوہ کہیں اسلام ہے نہیں، نہ کوئی شہید ہے اور نہ کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ بس اگر ہے تو اور کسی جنگ کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ آپ جائیے دیکھیے شہادت کے جو بیانات ہوتے ہیں محرم میں، جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو جلسے ہوتے ہیں، جو تقریریں ہوتی ہیں، ان میں صرف اور صرف محرم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آل پیغمبر کا کچھ حصہ ذکر کیا جاتا ہے، باقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے بھی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سوائے اماں خدیجہ کے، باقی اور کسی زوجہ کا نام نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ساری خرابیاں ان کہانیوں سے پیدا ہوئی ہیں جو کہانی غیر ثقہ راویوں نے لکھی ہے، اور ایسے لوگوں نے لکھی ہے کہ جن کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کون لوگ تھے، مگر اب اس کو اتنا چلایا، یعنی ایک ہی ریکارڈ کو اتنا بجایا گیا کہ لوگوں کے دل و دماغ میں وہ نقش ہو گیا۔ اب آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آج کے دور میں اس کے خلاف آپ بول سکتے، بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے لوگوں کو، نہیں بول سکتے۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس اسٹیج پہ بولا جاتا ہے، اور یہاں سے کسی کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ الحمدللہ جو حق ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، جو باطل ہے اس کو بتایا جاتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تاکہ اہل اسلام مسلمان ان پھیلائے ہوئے فتنوں سے بچے رہیں جو آج کے زمانے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ تو واقعات شہادت، کربلا کی باتیں کربلا سے شروع کی جاتی ہیں، حالانکہ اسلام اس سے بہت پہلے آیا، مدینے میں آیا۔ کربلا کا واقعہ کب ہوا تھا؟ سن 61 ہجری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے 61 برس کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور 61 برس کے تمام واقعات کو اس کو پردے میں چھپا دیا گیا، کوئی نہیں بیان کرتا۔ جنگ احد، جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ خندق، غزوہ تبوک، یہ بڑی بڑی جنگیں ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ یہ جنگ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس میں کیا ہوا، یہ قرآن میں ہے۔ جنگ احد کے بارے میں، جنگ بدر کے بارے میں، جنگ حنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں ان باتوں کو بیان کیا ہے،
اور اس کی خاص خاص باتیں عام طور سے اللہ نے اس میں ظاہر کیا ہے. مثال کے طور پر جنگ بدر میں کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 313 صحابہ کو کھڑا کیا. اس میں کمزور لوگ بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے، کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا، صرف ایک تلوار تھی. گھوڑا بھی ایک ہی تھا، کسی کے ہاتھ میں اینٹ، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں لکڑی، کسی کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی. یہ ہتھیار تھا جنگ بدر والوں کا. اور اسی بے سر و سامان کی حالت میں اللہ کے رسول نکل پڑے مدینے سے. اور تعداد بھی کتنی تھی فوج کی؟ 313. یہ عدد یاد رکھو، یہ عدد بہت کام کی چیز ہے. اس کے بڑے بڑے فوائد اور بڑے بڑے کام اس سے نکلتے ہیں. اس کو پڑھا جاتا ہے اس تعداد میں. 313 کی تعداد میں درود پڑھنا، 313 کی تعداد میں استغفار کرنا، 313 کی تعداد میں نمازیں پڑھنا، یہ بڑے کام کا عدد ہے. اور یہ جنگ بدر کے مجاہدین کی تعداد. تو اللہ رب العالمین نے ان جنگوں کا قصہ قرآن مجید میں بیان فرمایا اور لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں ہماری راہ میں جہاد کرنے والے، ہمارے لیے اپنا سر کٹانے والے، اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے، اپنے اوپر مصیبتیں اٹھانے والے. قرآن میں یہ سب بتایا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف کربلا میں جنگ ہوئی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ وہ جو کچھ ہے کربلا ہے، اور جو بھی شہید ہے وہ کربلا کے شہید ہے. یا جو بھی امام ہیں وہ حضرت امام حسین اکیلے ہیں. یہ سب دماغوں میں جب پھپھوندی کی طرف جم جائے گی بات تو اس کو ہٹانا مشکل ہے. امام اکیلے صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ ان کے بھی امام تھے جن کے پیچھے نماز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے. وہ ان کے امام تھے. ابو بکر امام تھے مسجد کے، عمر امام تھے، عثمان امام تھے. ان لوگوں نے امت کی امامت کی، ان کو اللہ نے خلافت دی اور ان کی خلافت مسلم ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اور اس میں جو حیرتناک واقعات پیش آئے اس کو بیان کیا. فرشتے نازل ہوئے جنگ بدر میں. اب میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو پھر پوری رات اسی میں گزر جائے. اتنی تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے. جنگ بدر میں فرشتوں کا اترنا، فرشتوں کی مدد، وہ سب قرآن میں ہے. کتنے فرشتے آئے تھے اور ان لوگوں نے آ کر مومنین کا ساتھ دیا، ان کی طرف سے لڑے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک سبز پگڑی باندھے ہوئے ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کر
اور اپنی تلوار کو دونوں طرف مار رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اقسم، آگے بڑھو. کسی کا نام نہیں تھا مدینے میں اقسم. لوگ تعجب ہو رہے کہ یہ کون ہے، کس کو پکار، کس کا نام لے رہے ہیں یہ. تو اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا اور یہ بات بتائی گئی کہ ایسا ایک شخص تھا اور کہہ رہا تھا تبدیل کیا خطو ہے، خطو آگے بڑھو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے جن کو تم نے دیکھا، جبریل تھے اور اپنے کسی فرشتے ساتھی کو آواز دے رہے تھے، آواز دے رہے تھے. اللہ کے رسول نے ایک مٹھی کنکری اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی. یہ پڑھتے ہوئے پھینکی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس سرزمین پر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. وہ آیت میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول نے کچھ پڑھا تھا، اس پر دم کیا تھا اور اس کے بعد اس کنکری کو، مٹھی کو آپ نے کفار کے لشکر کی طرف پھینکا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کافر کو وہ کنکری لگی وہ اسی جگہ گر کے ختم ہو گیا، اسی جگہ گر کے ختم ہو گیا. اللہ نے اس کنکری پھینکنے کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا ہے اور کیا کہا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. وہ جو کنکری آپ نے پھینکی تھی تو اے رسول وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے وہ کنکری پھینکی. اللہ نے رسول کے پھینکنے کو اپنی طرف واپس کیا، کہا کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اس میں آپ کے پھینکنے کی طاقت نہیں آئی تھی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اللہ نے وہ پھینکی. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ان جنگوں کا تذکرہ آج کل کوئی نہیں کرتا اور اس میں کیا کیا معجزات پیش آئے اس کو کوئی نہیں بتاتا. مگر اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میدان کربلا سے اسلام شروع ہوا ہے. یہ روافض کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں. اسلام کا سلسلہ بدر سے شروع ہوا، احد سے شروع ہوا، حنین سے ہوا، وہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، بنیاد پڑی. اور یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ غلط ہے. کربلا کے پہلے کی جنگوں کو یاد کرو، وہاں سے زندہ ہوا اسلام. اسلام زندہ ہوا جنگ بدر سے، اسلام زندہ ہوا جنگ حنین سے، اسلام زندہ ہوا ان تمام بڑی جنگوں میں جس کے سپہ سالار خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کی سپہ سالاری میں، حضور کی نگرانی میں، حضور کی موجودگی میں یہ جنگیں ہوئی ہیں اور اللہ نے ان جنگوں میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ بتانا پڑتا ہے، یہ کسی پر اٹیک نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. اسلام کی یہ صحیح تصویر ہے جو یہاں سے پیش کی جا رہی ہے.
اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور سن رہے ہیں تو وہ درمیان کی بات ہے، بیچ سے لوگ بیان کر رہے ہیں، ابتدا سے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس کو غور سے سنیے، جو باتیں یہاں سے بتائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگوں نے، ہمارے والد ماجد حضرت قاری عبدالقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں واقعات کربلا سنایا، اس کے بعد انہی کی زندگی میں انہوں نے مجھ کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور میرے چھوٹے بھائی قاری حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ ان کو بٹھایا، اور ان لوگوں سے، ہم دونوں بھائیوں سے انہوں نے تقریریں کروائی، ہم بیان کرتے تھے ان کے سامنے، پھر بعد میں وہ ہمارے بیان میں اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا اس بات کو اس طرح سے نہیں بلکہ ایسے بولو۔ یہ ان کی تربیت ہے، ان کی تعلیم ہے۔ اور اس کے بعد اب ہمارے فرزند قاری عبید الرحمان سلمو یہاں بیٹھ رہے ہیں اس جگہ پر، یہ ان کے دادا کی جگہ ہے، یہ کرسی ان کے دادا کی ہے، اور اب ان کی تربیت ان کے والد کی ذمہ ہے۔ ان کے بیان میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، کسی طرح کی کوئی تکنیکی خرابی ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے ہم کو اب تک زندہ رکھا ہے۔ الحمدللہ جب تک میری حیات ہے ہم ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے اور ہماری رہنمائی میں، ہماری زندگی میں یہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج جو تقریر آپ نے ان کی سنی فضائل صحابہ کے متعلق، اچھے اچھے مولانا منہ دیکھ کے رہ جائیں گے اور ان کے پاس یہ مضمون نہیں ملے گا، نہ ان کی زبان سے یہ چیزیں سننے کو ملیں گی، لوگوں نے بیان کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب جلسوں میں آپ جائیے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، آدمی کے اتنا لمبا اشتہار کرتا ہے، قد عالم اشتہار، پوسٹر، اور اس میں کم سے کم 100 علماء کے نام اور دوسرے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، اور ان جلسوں میں بڑی بڑی پگڑیاں والے، اونچی اونچی ٹوپیاں والے، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ بیان کیا ہوتا ہے؟ دیوبندی، وہابی، لہابی، گلابی، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ ان کا ٹاپک یہی ہے، ان کے بیان کا نچوڑ یہی ہوتا ہے۔ وہ جلسہ اسی لیے کراتے ہی ہیں۔ ارے بھائی کیوں چلا رہے ہو مولانا صاحب اتنا؟ کس کے اوپر ڈکر رہے ہو تم؟ کون تمہارے سامنے ہے؟ ایسا پہلوان ہے جو کسی کو ہرانے کے لیے آیا ہے، اتنا چیختے ہیں، اتنا چلاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ کس سے لیے بھائی؟ وہی سامنے ایک کو دشمن بنا کے رکھا ہے اور اس پر اعتراض کی بوچھار، یہ رسول کو نہیں مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، بہت ساری باتیں ان کے پاس ہیں، حالانکہ سب کے سب الزامات بالکل غلط، بالکل غلط۔
میں نے تو اطمینان کر لیا، کتابوں کو دیکھ دیکھ کر دونوں کی کتاب کو ملا کر اطمینان کر لیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں کفر ہو، جس میں شرک ہو، یا جس میں نعوذ باللہ ایمان کا خطرہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب کوئی اپنے پیٹ سے نکالے اور اپنے پیٹ سے نکال کے اس میں ملائے تو وہ الگ بات ہے، مگر ایسا کچھ ہے نہیں، دیکھ لیں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہے، صحیح ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ان بیانوں میں، ان جلسوں میں، ان تقریروں میں دین کی یہ بنیادی باتیں بتائی جائے جو یہاں سے بتائی جا رہی ہے، جنگ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جنگ اکیلی کربلا کی اکیلی ایک جنگ نہیں ہے، لوگ ذہن میں یہ ڈالو کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کربلا سے پہلا ہے۔ یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے اسلام زندہ ہو جیتا، اس سے پہلے کیا مرا ہوا تھا؟ کربلا سے پہلے کیا اسلام مرا ہوا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا؟ غلط بات ہے، یہ شعر غلط ہے۔ اسلام پہلے سے زندہ تھا، اور اسلام کو زندہ کرنے والے تھے ابو بکر، اسلام کو زندہ کرنے والے تھے عمر، اسلام کو زندہ کرنے والے تھے عثمان، اسلام کو زندہ کرنے والے تھے علی۔ یہ سارے کے سارے یہ اسلام کے زندہ کرنے والوں میں تھے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی جدوجہد ہے، ان کا خون بہا ہے، انہوں نے لڑائیاں لڑی ہیں، انہوں نے جنگ کی، اس وقت سے اسلام زندہ ہے، کربلا سے نہیں۔ یہ میں ذہن کو کھرچ کے صاف کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ذہنوں پر جو پابندی جم رہی ہے ان غلط باتوں کی، سال مسال محرم کے جلسوں، ڈھول تاشوں تماشوں اور تعزیہوں سے ہر سال جو بات ذہنوں میں بیٹھائی جا رہی ہے، دماغوں میں اتاری جا رہی ہے، اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ آؤ یہاں بیٹھو، صفائی ہوگی، سنو سچا اسلام کیا ہے، سچا کربلا کا واقعہ کیا ہے، یہاں بیٹھ کے سننے سے سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر ادھر جاؤ گے تو تم بھی انہیں کے ساتھ ڈھول پیٹ کے لگ جاؤ، میرے اللہ پر راشو ہے، ہم ہو جائیں گے، ہم ہو ماریں گے جا۔ ارے کس کو مارے گا؟ ابے کس کو مارے گا؟ یزید ہے نا، یا حسین، یا حسین بول کے لاٹھی لے کے سڑک پر دوڑے گا، مارنے جا رہا۔ کس کو مارنے جا رہا؟ یزید کو۔ یزید کہاں ہے؟ دھرم تلہ میں۔ یزید کہاں ہے؟ بڑے پور میں۔ یزید زندہ ہے، یزید بیٹھا ہوا ہے، یزید موجود ہے۔ یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا؟ بس کے اندر بیٹھا ہوا بنگالی دیکھتا ہے এরা কি করছে, কি বলছে, কোথায় যাচ্ছে, अब उसको समझाओ तो जरा ये लाठी लेके किसको मारने जा रहा है। समझा करोगे? नहीं समझा करो। वो यही समझेगा कि ये पागलपन है, पागलपन है, ये जुनून है। आपने सुना नहीं, एक अखाड़ा हम लोगों के महल्ले से निकलता था, पता नहीं अब निकलता है या नहीं निकलता है, उसका नाम था पगला अखाड़ा। उसका नाम ही रख दिया था लोगों ने, पगला अखाड़ा। बोले कौन है? बोले पगला। तो उसमें जितना है सब पागल है, सब पागल है, किसी का भी दिमाग दुरुस्त नहीं है। तो ये पगलामी जो कर रहा है मुसलमान हुसैन के नाम पर, अहले बैत के नाम पर, ये क्या अच्छी चीज है? नहीं भाई, इसको छोड़ो। जमाना बहुत आगे निकल गया है, दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, बहुत ऊपर चली गई है। हम लोग दुनिया से
तकरीबन 150 साल पीछे हैं। याद रखिए, मुसलमान तकरीबन 150 साल पीछे है। वो तो अल्लाह भला करे, जनाब खामनेई का जो ईरान के 80 साल के सदर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको सलाम करता हूं, उनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि उन्होंने इस सदी में, जबकि मुसलमानों का सर उठाना मुमकिन नहीं था, खामनेई ने, ईरान के सदर ने मुसलमानों के सरों को बुलंद कर दिया, इस्राइल की धरती उड़ा दी, मिसाइलों की बारिश कर दी, अमेरिका का मुंह बंद कर दिया। इतनी बड़ी कामयाबी इस दौर में उन्होंने मुसलमानों को दिलाई। ये अहले इस्लाम की फतह है। उन्होंने गजा का बदला लिया, गजा में मारे जाने वाले मुसलमानों का बदला लिया, और आज भी इस्राइल वहां बम गिरा रहा है। काश तो उसका बदला भी लिया जाए और उसको बम गिराने से रोका जाए, उसके बमों पर बारिश की जाए। मगर बहरहाल ठंडा तो हुआ इस्राइल, उसका गुरूर तो टूटा, उसका सर तो नीचा हुआ। इसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। ये कामयाबी तकरीबन 150-200 साल के बाद मिली है। खिलाफत उस्मानिया के बाद से मुसलमान बिल्कुल कमजोर हो गए थे, किसी के सामने सर उठा नहीं सकते थे। मगर आज ये मौका है, आयतुल्लाह खामनेई ने मुसलमानों को यह मौका दिया है कि आज हम सर उठाकर जी सकते हैं। उससे बहुत सारे लोगों की मरम्मत हुई है। यहां के भी जितने हिजड़े हैं उनकी भी पिटाई हुई है और उनको भी सबक मिला है, उनका भी दिल दहल गया, उनका भी दिल दहल गया। अरे एक ताकत ऐसी है जो इस्राइल को खत्म कर सकती है, वो भी डर गए हैं। तो मुसलमानों को ऐसे ही होना चाहिए था पहले से, मगर अफसोस इन लोगों ने इल्म की तकसीम कर दी, दीनी इल्म और दुनियावी इल्म दोनों को बांट दिया। पहले ये इल्म बटा हुआ नहीं था, पहले इल्म था, चाहे वो दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म, इल्म की एक हैसियत थी, वो दो हिस्सों में बटा हुआ नहीं था। मगर ये मुसलमानों की बदनसीबी है कि इन्होंने इल्म के दो टुकड़े कर दिए। एक को कहा दीनी इल्म, दूसरे को कहा दुनियावी इल्म। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लोग कहते हैं दुनियावी इल्म। मदरसों में पढ़ाया जाता है, लोग कहते हैं दीनी इल्म। ये तकसीम न करो, इल्म को बांटो मत। इल्म होता है, नॉलेज है, मालूमात है। इसमें तकसीम नहीं चलेगी। तकसीम करेंगे आप, नुकसान होगा। देखिए नुकसान हुआ, 1.5-2 साल पीछे हो गए। इससे पहले सर उठाकर रहते थे आप। खिलाफत उस्मानिया में भी आपका सर बुलंद था, खिलाफत अब्बासिया में भी आपका सर बुलंद था। डॉक्टरी में, सर्जरी में, हिकमत में और दुनिया भर के फुरूर और उलूम में मुसलमान आगे थे। आज भी उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। अल-कानून इब्न सीना की किताब आज भी डॉक्टरों के लिए बुनियादी किताब मानी जाती है। तो उस जमाने में जो आलिम होते थे वो साइंसदान भी होते थे, साइंसदान भी होते थे, साइंटिस्ट भी होते थे।
आलिम भी होते थे, हाफिज भी होते थे, उनके पास ये सारे उलूम रहते थे, सारे उलूम को वो सीखते थे, सीखते थे। आज से बहुत पहले की बात बता रहा हूं, सन 2011 में मैं ईरान गया था। ईरान को मुझे देखने का बहुत शौक था। ईरान की बातें सुन सुनकर शुरू ही से ईरान सामने आता है। जब सीरत की किताब हम उठाते तो वहीं से ईरान नजर आता है कि अल्लाह के रसूल जिस दिन पैदा हुए ईरान के बादशाह के 14 तंबूरे गिर गए, ये पढ़ने को मिलता है। अब जहन उस तरफ जाता है तो वही कहाँ ईरान, उसका 14 तंबूरा कैसा था, आप इसे ईरान किसको बोलते। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जंग खंदक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खंदक खोद रहे हैं। खंदक खोदी गई मदीने के चारों तरफ ताकि दुश्मन उधर से जलगार न करें। उस खंदक के खोदने वालों में तमाम सहाबा थे और खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे थे। मैं कई दफा अपने बयान में इसको बता चुका हूं। सहाबा भी खोद रहे थे खंदक और रसूलुल्लाह भी खंदक खोद रहे थे। सहाबा रजत पढ़ रहे थे, रजत पढ़ रहे थे और अल्लाह के रसूल भी रजत पढ़ रहे थे। मजदूर लोग जब काम करते हैं तो काम करते करते कुछ उनको बोलना पड़ता है, आवाज लगानी पड़ती है, तब उनका काम जो है वो हाथ तेज होता है। जैसे कुली लोग माल ढकेते हैं तो माल ढकेलने के पीछे कहते हैं और आगे बढ़ो, हइयो और एक दबाओ, हइयो। सुना है, देखा है, यही है वो रजत को बोला जाता है। इससे ताकत मिलती है, काम करने वालों को इससे ताकत मिलती है। तो जो लोग खंदक खोद रहे थे जंग खंदक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रजत पढ़ रहे थे। ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, कोई आयश नहीं है आखिरत के सिवा। आखिरत के सिवा कोई आयश नहीं, कहीं आयश नहीं है, कहीं आराम की जगह नहीं है, आखिरत की आराम। तो सहाबा ने जब ये देखा कि हुजूर रजत पढ़ रहे हैं तो उन्होंने भी उधर से मुस्कुराकर उसका जवाब दिया और कहा मोहम्मदा, अरे हम लोग वो हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की है, आखिरी जंग तक के लिए बैत की है, आखिरी जंग तक के लिए बैत की है। तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, मैं इसको पूरा सुनाना नहीं चाह रहा था, मुख्तसर करके बताना चाह रहा था कि इस तरह की जंगें हुई हैं और उसमें एक बड़ा भारी पत्थर निकल आया। उस पत्थर को कोई तोड़ नहीं पा रहा था। हुजूर ने फरमाया कि लाओ कोड़ा मेरे हाथ में लो। लोगों ने वो फावड़ा दिया और हुजूर ने उस फावड़े पर अल्लाह अकबर कहकर जब फावड़ा को मारा तो वो पत्थर 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़ा हो गया। अब हुजूर ने फरमाया कि पत्थरों से जो चिंगारी निकली, उन चिंगारियों में मैंने ईरान के महल्लात में देखा, ईरान के महल्लात में दिखाए गए। फिर आया ईरान, फिर ईरान का तस्करा इस्लामी तारीख में आया और भी बहुत सारी बातें इसमें बहुत तफसील के साथ है। बहरहाल मैं सन 2011 में ईरान गया। मैंने जाके वहां हर चीज को देखा, अच्छी तरह से लोगों से मिला, प्रोफेसरों से मुलाकात हुई,
कारियों से मुलाकात हुई, आलिमों से मुलाकात हुई। हम लोगों का प्रोग्राम रखा गया यूनिवर्सिटियों में, मदरसों में और उन जगहों पर जहां तालीम होती है। तो हमने देखा कि ईरानियों का रुझान साइंस की तरफ ज्यादा है। उनकी बड़ी बड़ी लेबोरेटरियां हैं जहां वो साइंस पे काम कर रहे थे। वहां के लड़कों ने एक एक चीज अपनी, हालांकि वो अभी इब्तिदाई दौर था, उनका सीखने का जमाना था, मगर एक एक चीज अपनी वो बना कर रखते हुए हम लोगों को उन लोगों ने दिखाया कि देखिए हम लोगों ने ये बनाया, वो बनाया, हम लोगों ने ये तैयार किया अपने हाथ से। तो उसी वक्त मैं समझ गया कि ये मुल्क तरक्की करेगा और ये मुल्क साइंस में आगे होगा और ये मुल्क वाकई दुनिया में अपना कोई कारनामा दिखाएगा। तो मेरा वो देखना सच हो गया। हमने उस वक्त जो सोचा था, 2011 की बात कर रहा हूं, उस वक्त हमने जो उनका जोश देखा, उनका जज्बा देखा, साइंस से सीखने की उनके अंदर जो तड़प देखी, तो हम समझ गए कि ये मुल्क किसी न किसी मकाम पर पहुंचेगा। और आज वो बात सामने आ गई, मुकाबला किया, शिकस्त तो सब मुकद्दर से है वले अमीर, मुकाबला तो मिले ना तवान खूब किया, मुकाबला तो मिले ना तवान खूब किया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जंगें जो लड़ी गई इस्लाम की सरबलंदी के लिए, उनमें जंगों का कोई तस्करा होता नहीं। आजकल लोग इनको बताते नहीं है। आजकल के बच्चों को कुछ मालूम नहीं, बच्चियों को कुछ मालूम नहीं। कॉलेजों में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वालियां, हमारी बच्चियां, वो इन बातों से बेखबर, उनको बताया नहीं जाता है। बस सिर्फ ये ढोल ताशे के जरिए से मुसलमान सिर्फ इसी चीज को समझते हैं कि हम लोगों की ये पर्व है, हम लोगों का त्योहार है, हम लोगों का, उसमें अखाड़ा निकलता है, उसमें जुलूस निकलता है, उसमें ताजिया निकलता है। बस इसी घेरे में और इसी तस्करे में हम उलझ के रह गए। आगे सारी बातें हमारी तरफ से बिल्कुल नजर से ओझल हो। बहरहाल कल की मस्जिद में आपने पैगंबर आखिरी ज़मान सरकार दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद का तज़किरा, वहां तक मैंने वाक़या को पहुंचा दिया है, क्योंकि वक्त नहीं है अभी 3-4 दिन के अंदर इसको खत्म करना। और वहां से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत सामने आई कि उन्होंने उस गमज़दा मजलिस को और उस गमज़दा माहौल में लोगों को किस तरह से संभाला और उम्मत की किस तरह से रहनुमाई की, दफन होने की जगह बताई, नहलाने का तरीका बताया, जनाजा उठाया नहीं जाएगा, जहां वो बात हुई है वहीं दफन किया जाएगा। वरना लोगों की राय हो रही थी कि इनको बैतुल मक़दस ले जाया जाए, वहां पैगंबरों की कब्रें थी, इनके बाप दादाओं की कब्रें थी, हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब, हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल, इन सारे लोगों की कब्रें हैं, जेरूसलम में है। बैतुल मुक़द्दस जो इस्राइल के कब्जे में है आज, वहां इन तमाम पैगंबरों की कब्रें हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात किनान में हुई मिस्र, मगर उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले अपने बच्चों को ये कह दिया था कि देखो अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को यहां से उठा के ले जाना और ले जाके बैतुल मुक़द्दस में 1500 किलोमीटर का फासला है मुल्क शाम से और बैतुल मुक़द्दस तक 1500 मील का सफर करके, पता नहीं उन विचारों ने किस तरह से
سفر کیا ہوگا. بہرحال یعقوب علیہ السلام کو لا کر بیت المقدس میں دفن کیا. تو اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے مکہ کے لوگوں نے، مدینے کے لوگوں نے یہ فیصلہ لینا شروع کیا کہ ان کو بیت المقدس میں ان کے باپ داداؤں کے پاس لے جا کے دفن کیا جائے. ابو بکر نے منع کیا کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ پیغمبر کی وفات جہاں ہوتی ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. یہ روایت ابو بکر ہی نے بیان کی. تو اللہ کے رسول کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا. ویڈیو پہ ایک تقریر میں نے سنی، کوئی صاحب بیان کر رہے تھے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو جو تمہارا گھر میں نہ ہو اس میں تم داخل مت ہو. تو وہ گھر تو ابو بکر کا تھا نہیں، تو ابو بکر اس میں کیسے داخل ہوئے؟ یہ اعتراض. مگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ ابو بکر کی بیٹی کا گھر تھا وہ، اور ابو بکر کا پورا حق تھا اس میں دفن ہونے کا. اور چونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ثانی اثنین تھے، قرآن میں ان کا لقب کیا دیا گیا ہے؟ ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا وہ ہے ابو بکر. جہاں دیکھو اول نبی دوسرا صدیق. ساران پر اول نبی دوسرا صدیق، میدان جنگ میں اول نبی دوسرا صدیق، تبلیغ میں اول نبی دوسرا صدیق. یہ ثانی اثنین ایسا چلا کہ گنبد خضرا میں بھی اول نبی دوسرا صدیق. یہ ثانی اثنین وہاں پہنچا. میں تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے، مگر اللہ نے جو ان کو فضیلت بخشی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. ذہن نشی کرو، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس بات کو ذہن نشی کریں کہ اول خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور ایسے خلیفہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر حضرت علی نے بھی بیعت کی تھی. بیعت کی، ان کو اپنا خلیفہ مانا. پہلے خلیفہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. انہی کو امیر المومنین سب سے پہلے کہا گیا، اور انہی کو خلیفۃ المسلمین سب سے پہلے کہا گیا، ورنہ ان سے پہلے کوئی اور خلیفۃ المسلمین نہیں تھا. آج کچھ لوگ اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ خلیفہ تو اذان میں کہتے ہیں، مگر یہ صحیح بات نہیں. اول تو جو ہے وہ اول ہے ہی ہے، چاہے جتنا بھی اذان دیا جائے، اس اذان دینے سے خلیفہ تو ابو بکر بلا فصل نہیں ہو جائے. جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب دوبارہ نہیں ہوگا. خلیفہ بننا تھا ابو بکر کو، بن گئے. خلیفہ ہونا تھا وہ ہو گئے. اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور کے ساتھی، یار وفار، ان کو قرآن نے کہا صاحبی. صاحب کسی کو نہیں کہا. کوئی صحابہ اس فضیلت میں ان کا شامل نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو رسول کا صاحب کہا.
इसीलिए उलमा का फैसला है कि जो अबू बकर की खिलाफत से इनकार करेगा या अबू बकर की तनकीस करेगा, उनको काफिर कहेगा। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, मिंबरों में बैठे हुए हैं और ये बात वो बोल रहे, सुन्नी खड़ा हुआ हाथ बांध के चुपचाप से सुन रहा, क्योंकि ये तो सुन्नी है ना, इसका काम करना तो नहीं है, इसका नाम सुनना है, काम सुनना। ये सुनता है खाली, किसी को कोई कामिल कहे, मुशरिक कहे, जहन्नमी कहे, जो भी कहे, खलीफा को कहे, अबू बकर को कहे, ये सुनता है और सुन के बस चला आता। अगर याद रखो जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलती पर है। ये अव्वल दर्जे के मोमिन हैं, ये न काफिर थे न मुनाफिक थे और न ये जहन्नम में बल्कि जन्नत के आला मकाम पर है। अल्लाह ने इनको आला दर्जा और आला मकाम अता किया। उनकी खिलाफत 2.5 साल तक रही। 2.5 साल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी को खलीफा मुकर्रर करना हो तो अबू बकर सिद्दीक़ को, अबू बकर ने ये तय कर दिया कि मेरे बाद उमर खलीफा। उमर खलीफा क्या इंतखाब, इस नजर इंतखाब की दाद देनी चाहिए कि अबू बकर ने किसको इंतखाब किया, जिसको अल्लाह ने इंतखाब किया था अपने दीन के लिए। अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी थी कि 2 उमर में से एक उमर मुझको दे दी, एक तो उमर बिन हिशाम यानी अबू जहल और या एक उमर इब्न खत्ताब। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उमर खत्ताब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया। उमर खत्ताब मोमिन है, रसूल का दामन पकड़ा, ईमान लाए और अल्लाह ने इनको फारूक का लक़ब दिया। ये फारूक का लक़ब ये खुदाई तमगा है। किसी सहाबी ने फारूक को फारूक नहीं कहा है, बल्कि हदीस में है कि ये लक़ब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फारूक के लिए तजवीज़ किया। ये फारूक है, हक और बातिल में तमीज़ करने वाले, हक और बातिल में फर्क करने वाले। ये है उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। इनकी खिलाफत 10 साल तक, और 10 साल में पूरा का पूरा अफ्रीका, साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया, कम से कम 50 से ज्यादा ममालिक हज़रत उमर के दौर में फतह हुआ। इनके दौर में ईरान में फतह हुआ। ये ईरान जिसका मैं अभी तज़किरा कर रहा हूं, ये हजरत उमर के जमाने ही थे, उनके खिलाफत के दौर में फतह हुआ। और ईरान को फतह करने वाले रसूलुल्लाह के मामू हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये है फातिह ईरान। बड़ी मुश्किल से ईरान फतह, बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। ईरानियों ने बहुत मुदाफ़अत की, ईरानियों ने मुदाफ़अत की, ईरानियों में ताकत है। ये उस जमाने से पता चलता है। उस जमाने की तारीख देखो तब पता चलता है कि उन्होंने कितना मुकाबला किया अहले इस्लाम का। जल्दी हार नहीं मानी, बल्कि लड़ते रहे, लड़ाई होती रही। जंग कादिसिया उसमें सबसे मशहूर जंग है, जो जंग 40 दिनों 40 रात तक मुसलसल होती है। अरब का कायदा था कि रात को जंग नहीं करते रहो, रात में लड़ाई बंद कर दी जाती थी। दिन में फिर
جاری ہوتی تھی لڑائی، مگر وہ جنگ قادسیہ جو ایران کے لیے لڑی گئی اس میں راتوں کو بھی لڑائی ہوئی، مصال جلا جلا کر لڑائی ہوئی جی، وہ جنگ ایسی جنگ تھی، مگر پھر بھی کیونکہ اللہ کو ایران کو محمد رسول اللہ کی جھولی میں ڈالنا تھا اور ان کو اسلام کی نعمت پہ نوازنا تھا، اللہ نے وہ اسلام حضرت عمر کے زمانے میں ایران کو عطا فرمایا۔ ایران والوں کو چاہیے کہ عمر کا شکریہ ادا کریں، بجائے گالی دینے کے اور بجائے ان پر تبرہ کرنے کے ان پر سلام دے لو کہ انہوں نے تمہیں اسلام کی دعوت عطا کی، تب جا کے تم اسلام کے مسرت ہوئے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کرشمہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وآل بیتہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے اور دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتے، جن کی حکومت ہوا پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ 100 میل کے فاصلے پر ہیں اور ان کا لشکر ہار رہا ہے، مگر نہ جانے کون سا وائرس تھا عمر کے پاس کہ مسجد نبوی میں خطبہ دیتے دیتے دائیں طرف مڑ کے انہوں نے کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 دفعہ انہوں نے یہ بات کہی۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ ساریہ کو پہاڑ کی طرف جانے کا ہے، ساریہ تو ہے نہیں یہاں، ساریہ تو ملک کے سامنے ہے، وہ تو جلے ہوئے ہیں۔ بہرحال لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ حضرت ساریہ جب آئے مدینہ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ ہار رہے تھے، مگر ایک آواز سننے کو ملی اور وہ آواز عمر فاروق کی تھی، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف مڑو، پہاڑ کی طرف اپنا راستہ دو۔ تب جا کے ہم لوگوں کو پتہ ہوئی۔ یہ تو بہت حیرتناک کرامت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ اور دوسری چیز مدینہ میں زلزلہ آیا۔ میں ان عربی عبارت کو ابھی پڑھ نہیں سکتا ہوں، دیر ہو گئی ہے۔ مدینہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا، لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگ گئے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر 3 ضربے لگائے۔ ذرۃ عمر 3 مرات، 3 مرتبہ اپنے درے سے زمین پہ مارا اور کہا کہ اے زمین رک جا، اس کو سکوت ہو جا، ساکت ہو جا، کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ کیوں ہل رہی ہے؟ رک جا۔ وہ دن اور آج کا دن مدینے میں زلزلہ نہیں آیا، پھر نہیں آیا زلزلہ، 1400 سال ہو گئے۔ وہ جو پاؤں مارا اور وہ جو درہ مارا عمر نے مدینے کی سرزمین پر، کہا کہ رک جا، ساکت ہو جائے زمین۔ وہ زمین آج تک ساکت ہے۔ مدینہ طیبہ میں اب تک زلزلہ آیا نہیں، 1400 سال تک، 1400 سال گزر گئے۔ اس طرح کے بہت سے کرامات اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ آپ لوگ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ نوجوانوں، بجائے موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہو، سارا دن وقت ضائع کرتے اس میں، ادھر کی بات ادھر کی بات، ادھر کا قصہ ادھر کا قصہ، اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس زمانے میں اللہ نے تم کو موبائل عطا کیا ہے۔ ہم تو شکر ادا کرتے ہیں خدا کا۔ اس زمانے کے لیے موبائل بہت ضروری ہے،
اگر یہ موبائل نہیں رہتا تو کتنے لوگ دہشت کے مارے مر جاتے. یہ موبائل ہے کہ جو ہاسپٹل میں مریضوں کو، گھروں میں بوڑھوں کو، بچوں کو بہلا کے رکھتا ہے اور معلومات دیتا ہے. طرح طرح کی معلومات موبائل سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ. اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اس دور میں اگر موبائل نہیں ہوتا تو انسان کا کیا حال ہوتا، کیا حال ہوتا. مگر اللہ ہر زمانے کے لیے ایک ایک چیز کو عطا کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. ابھی ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں نکلیں گی جس کو ہم ابھی نہیں جانتے ہیں، مگر سائنس والے اس کو کر رہے ہیں. دماغ بنا رہے ہیں، مصنوعی دماغ. یہ کیا کیا کام اس کا رکھتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں. بہرحال ابھی اور آگے آنے والا ہے. اے آئی بنایا، مصنوعی ذہن، مصنوعی دماغ. تو اس کے آگے اور بھی آئے گا، آتا جائے گا. میرے بھائی، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے پناہ مانگو. آئیے ہم سب مل کے دعا کر لیں اور آج کی اس مجلس کو کی دعا کو ختم کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین رب العالمین ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کے صدقے و فضل یا اللہ ہم گنہگاروں کے جملہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ عمدن اور سہون کو بخش دے، معاف فرما. اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار سیاحکار نافرمان بندے ہیں. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماؤ. اے اللہ ہمارے گناہوں کی یا اللہ نحوستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اور پروردگار عالم کی رحمت کے صدقے اور فضل ہمارے بال بچوں کو اور ہمارے بزرگوں کو اسلام کی ہدایت عطا فرما، اسلام کی دولت نصیب فرما. مسلمانوں کو ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اہل اسلام کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سب کو اسلام کا، دین کا ستارہ بنا، دین کا مجاہد بنا. اے اللہ ان کو علم و عمل سے نواز دے. اے اللہ ان کو علم و عمل سے نواز دے. اے اللہ ان کو ترقیات سے نواز دے. پروردگار عالم جتنے بھی مسلمان بچے اور بچیاں اسکولوں میں، کالجوں میں اور دوسری جگہوں پر تعلیمات حاصل کر رہے، اے اللہ ان سبوں کو اول نمبر سے کامیابی عطا فرما، ان کی مدد فرما. ان کی پڑھائی کو یا اللہ درست کر دے اور ان کے دلوں کو کتابوں میں اور اس کے نصابوں میں لگا دے. پروردگار عالم برائیوں سے بچا. ہم اپنے بچوں کو بھی برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں. یا اللہ ہماری ماں نے بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اپنے اپنے مکان پر، وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں. اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ سب کی بیماریوں کو، دکھ مصیبت کو دور فرما. یا اللہ سب کی تکلیفوں کو یا اللہ راحتوں سے بدل دے. اے اللہ یہ تیرا مدرسہ، تیرا دین کا ادارہ دارالقرآن مدرسہ احمدیہ، اے اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی عروج ترقی عطا فرما. اس کے عروج ترقی کو استحکام اور پائیداری نصیب فرما. پروردگار اس میں خدمت کرنے والوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. یا اللہ ان کو ان کی محنتوں کا صلہ عطا فرما. پروردگار آدم اپنی رحمت کے صدقے اور فضل جتنے سامعین حضرات ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے گھروں سے، سڑکوں پر، راستوں پر، گلیوں میں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ سب کے مقاصد زندگی کو پورا فرما دے. اے اللہ سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرما. اے اللہ اپنی فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کی جملہ دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.